بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یوئی کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہے تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی معلومات کے حصول کے لیے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس میں نمبر 1 پر یوئی میں ہونے والے کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں وزارت صحت نے نیو اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت پورے یوئی کے اندر 1,06,000 نیو کووڈ-19 ٹیسٹ وہ کیے گئے، اور اس طرح مجموعی ٹوٹل تعداد پورے یوئی کے اندر ان ٹیسٹوں کی 9.3 ملین سے بھی زیاددہ ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں 851 نیو کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ ٹوٹل کیسز کی تعداد اس پورے یوئی کے اندر 91,469 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 868 نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل ریکور ہونے والوں کی تعداد اس پورے یوئی کے اندر 80,544 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اس پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک نیو ڈیتھ بھی واقع ہوئی ہے، جبکہ اس سے ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد پورے یوئی کے اندر اس وقت 412 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ایکٹیو کیسز کی تعداد پورے یوئی کے اندر اس وقت 10,513 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جس میں ڈیلی بیسس پر کبھی کمی اور کبھی اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ یوئی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت دبئی اور شارجہ کے درمیان بس سروس بحال کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی مکمل تفصیلات کے مطابق اس وقت دبئی شارجہ انٹرسٹی بس سروس بحال کر دی گئی ہے، جس کے باعث روزانہ دونوں ریاستوں کے درمیان سفر کرنے والے ہزاروں مسافروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، جو کہ بس سروس کی بندش پر خاصی پریشانی میں مبتلا تھے اور انہیں دیگر مہنگے ٹرانسپورٹ کے ذرائع سے سفر کرنا پڑ رہا تھا، اور اب انہیں سستے سفر کی دوبارہ سے سہولیات مل گئی ہیں۔ اور اس بارے میں روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ فی الحال دبئی شارجہ انٹرسٹی بس سروس کے 2 روٹ سے شروع کیے گئے ہیں، جبکہ تیسرا روٹ 2 ہفتوں بعد شروع کیا جائے گا۔ اور اس بارے میں اتھارٹی کی جانب سے پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے پلاننگ اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر عادل شکری نے بتایا 27 ستمبر پہلا روٹ نمبر E303 دبئی کے یونین میٹرو اسٹیشن سے شارجہ کے الجبیل بس اسٹیشن والا بحال کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسرا روٹ E370A کی بسیں بھی دبئی کے ابو ہائل میٹرو اسٹیشن سے شارجہ کے الجبیل بس اسٹیشن کی جانب روانہ ہوں گی، جبکہ تیسرا روٹ نمبر E315 دبئی کے اتاسیلات میٹرو اسٹیشن سے شارجہ کے موالیہ اسٹیشن کی جانب 2 ہفتوں بعد ہی کھول دیا جائے گا۔ اس بار میں ان کا کہنا تھا کہ دبئی اور شارجہ کے یہ تینوں روٹس پبلک ٹرانسپورٹ نیٹ ورک میں انتہائی اہمیت رکھتے ہیں، جہاں سے ماہانہ لاکھوں افراد سفر کرتے ہیں، اور خصوصاً دبئی سے شارجہ واپس جانے والوں کے لیے یونین، ابو ہائل اور تحصیلات بس اسٹیشنز کی بہت ہی اہمیت ہے، اور اس سے ان افراد کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا جو کہ شارجہ میں رہتے ہیں مگر ان کے دفاتر اور ان کی نوکریاں دبئی میں ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت ابوظہبی کورٹ کا آن لائن دنیا میں پہلا اقدام وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ دی جانے والی مکمل تفصیلات کے مطابق اس وقت ابوظہبی کے مزید عدالتی فیصلے آن لائن شائع کیے جائیں گے، اور مکمل اپڈیٹس کے مطابق دارالحکومت میں قانونی شعور اجاگر کرنے اور شفافیت کی ترغیب دینے کی کوششوں میں عدالتی احکامات آن لائن شائع کیے جائیں گے۔ اور اس بارے میں ہفتے کے روز ابوظہبی جوڈیشل ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ امارات کی عدالت کے حکم سے سول، تجارتی اور غیر منقولہ جائیداد اور مزدوری کے معاملات میں اپیل اور اس کے خاتمے کے لیے آن لائن مشترکہ فیصلوں کو وسعت دے گا، اور اس سے قبل تمام فیصلے محکمہ کی ویب سائٹ پر شائع نہیں ہوتے تھے، اور آن کیمرہ سنے جانے والے کیسز کے فیصلے شائع کرنا غیر قانونی تصور کیا جاتا تھا۔ ADG کے اندر سیکریٹری یوسف البیروی نے کہا ہے کہ یہ اقدام ADGD کے چیئرمین شیخ منصور بن زید کی ہدایت پر برادری میں قانونی شعور اجاگر کرنے اور قانونی نظام کی غیر جانبداری اور شفافیت کی تصدیق کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت شارجہ ایکسپو سنٹر میں 1 اکتوبر سے لے کر 4 روزہ شاندار سیل لگنے والی ہے۔ دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق شارجہ کے ایکسپو سنٹر میں 4 روز کے لیے شاندار سیل لگائی جا رہی ہے، اور 1 اکتوبر سے لے کر 4 اکتوبر تک دی گریٹ شاپنگ کمپنی 2020 کے نام سے جاری رہنے والی شاندار سیل میں
100 سے زیادہ انٹرنیشنل برانڈ کی جانب سے مصنوعات رکھی جائیں گی، جس میں بہترین معیار کے فیشن ملبوسات اور الیکٹرونکس مصنوعات بھی شامل ہوں گی۔ اس کے علاوہ گھریلو ساز و سامان اور دیگر اشیاء پر بھی خصوصی رعایت اس بارے میں دی جائے گی۔ اور شارجہ ایکسپو سینٹر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سیف محمد المدفع نے بتایا ہے کہ ستمبر میں ہونے والی ایکسپو الیکٹرونکس ایگزیبیشن میں 15,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی تھی، جس کے بعد اب اکتوبر میں دی گریٹ شاپنگ کمپنی 2020 منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اور المدفع کا مرکز کا کہنا ہے کہ ایکسپو سینٹر میں ہونے والی نمائشوں کا اور کانفرنس میں کورونا سے متعلق اور مقامی اور وفاقی اداروں کی جانب سے بتائی گئی احتیاطی تدابیر اور پروٹوکولز پر بھی پوری طرح سے عمل کیا جا رہا ہے تاکہ شرکاء کی زندگی اور صحت کو کسی قسم کے خطرات لاحق نہ ہوں۔ فیشن اور الیکٹرونکس پروڈکٹس کی نمائش 2020 بگ سیل کے اسٹریٹجک پارٹنر جیکب اور وگزس نے کہا ہے کہ شارجہ میں اکتوبر میں ہونے والی شاندار نمائش میں کمپنیوں کی جانب سے بہت ساری نئی مصنوعات پیش کی جا رہی ہیں جو کہ ہر عمر اور سماجی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات کورونا پر بھاری دنیا بھر میں ایک اور بازی لے گیا۔ دی جانے والی مکمل تفصیلات کے مطابق ابوظہبی کے ٹورزم اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین محمد خلیفہ المبارک نے کہا ہے کہ ابوظہبی دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے بے پناہ کشش رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سفری پابندیاں ہٹنے کے بعد سیاحوں کی بڑی گنتی نے دوبارہ ابوظہبی کا رخ کر لیا ہے۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ کورونا کی وبا کے باوجود ابوظہبی کو ایک محفوظ ترین مقام خیال کرتے ہیں، اور انہوں نے اس بارے میں مزید کہا کہ کسی ملک کی کامیاب معیشت میں ٹورزم انڈسٹری ایک بہت ہی اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ امید ہے کہ سیاحتی ویزا بحال ہونے کے بعد پہلے کی طرح سیاحتی سرگرمیاں مکمل طور پر بحال ہو جائیں گی۔ اس بارے میں محمد خلیفہ المبارک نے کہا ہے کہ ہم سیاحوں کی صحت و زندگی کا بھرپور خیال رکھ رہے ہیں اور اس حوالے سے حفاظتی اقدامات دگنے کیے جا چکے ہیں، اور ہم نے گزشتہ چند سالوں کے دوران ابوظہبی میں ٹورزم کا بہترین انفراسٹرکچر بھی بنایا ہے، جس سے ہماری معیشت کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے سیاحتی شعبے کے کارکنوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اور لوگوں کو اس شعبے کی جانب آنے کے لیے بھرپور مواقع بھی فراہم کیے جا رہے ہیں، اور حوصلہ افزائی بھی کی گئی ہے۔ تاہم یہ دنیا بھر کی طرح ابوظہبی میں بھی کورونا وائرس کے باعث سیاحتی سرگرمیاں اور کاروباروں کو بہت ہی بڑا دھچکا لگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان چیلنج سے مؤثر منصوبہ بندی اور حکمت عملی سے نپٹ کر اس شعبے کو دوبارہ ترقی دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کورونا کی وبا کے دوران احتیاطی تدابیر کو بھی ممکن بنانا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ تو یہ تھی ہمارے پاس